نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فعن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه أحد فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. وقال عليه السلام: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ درس میں یہاں تک بات پہنچ گئی تھی کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو روح علیین یا سجین میں چلی جاتی ہے، ڈھانچہ رہ جاتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اب اس ڈھانچے کو دفن کرنا ہے قبر میں، یہ شریعت کا حکم ہے اور یہ واجب ہے لواحقین پر، اور اگر لواحقین نہیں ہیں تو تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ اپنے مسلمان میت کی تکفین اور تدفین کا انتظام کریں۔ قبر کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، قبر کے لیے کیسی جگہ کا انتخاب کیا جائے، قبر کیسی ایجاد ہوئی، تو سمجھ لیں کہ وہ حصی گڑھا جس میں ہم میت کے اس قالب، اس ڈھانچے کو دفناتے ہیں، اس کو قبر کہتے ہیں۔ وہ حصی گڑھا میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے اس کی کھدائی کرتے ہیں، پھر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالتے ہیں، اس گڑھے کو قبر کہا جاتا ہے۔ لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میت کو یہ قبر نصیب نہیں ہوتی، میت سمندر کی تہ میں چلی گئی، میت آگ میں جل کے راکھ ہو گئی، میت کو درندوں نے کھا لیا، تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ میت کے اجزاء جہاں کہیں پہنچ گئے وہ جگہ ان کے لیے قبر ہے۔ قبر کا سوال و جواب، عذاب اور ثواب وہیں پر ہوگا جہاں پر میت کے اجزاء پہنچ چکے ہیں، بے شک وہ درندے کی جسم کا جز بن گئے، وہ راکھ بن گئے، ہوا میں بکھر گئے، یا وہ سمندر میں چلے گئے، وہ اجزاء سمندری مخلوقات نے کھا کے اپنے جسم کا جز بنا دیا۔ جہاں کہیں وہ اجزاء پہنچ گئے وہ جگہ اس کے لیے قبر کی حیثیت رکھتی ہے، اور قبر کے تمام معاملات اس مقام پر اس کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہ جو ہم زمین میں گڑھا کھود کے اپنے مسلمان میت کو دفناتے ہیں، یہ قبر در حقیقت ایک کوے کی ایجاد ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، قابیل اور حابیل، تو کسی بات پہ اختلاف ہو گیا تو قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ اب قتل کرنے کے بعد حیران پریشان کہ اب میں اپنے بھائی کی لاش کو کیا کروں، کہاں لے جاؤں، کوئی حل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر فبعث اللہ لہ غرابا یبحث فی الارض،
फिर अल्लाह ताला ने एक कौवा भेज दिया और कौवे ने उसको अमलन करके दिखाया कि इस तरह जब कोई बंदा मर जाता है, फौत होता है, उसके लिए गड़ा खोदना होता है, उसमें उसको दफनाना होता है। फिर काबिल ने कहा कि काश कि मैं कम से कम इस कौवे के बराबर तो होता। कौवा भी मुझसे बेहतर साबित हो गया, जिसने अपनी जिन्स के कौवे को दफना दिया, चुनांचे उसने अपने भाई को दफनाया। तो यूं कब्र का सिलसिला शुरू हो गया। अब मसला यह है कि इस्लामी तालीमात ये हैं कि जब कोई बंदा फौत हो जाता है तो जैसी जिंदगी में वो काबिल एहतराम था, ऐसी ही फौत होने के बाद उसका ये ढांचा और ये कालिब, ये काबिल एहतराम है। इसकी बेहुरमती की इजाजत नहीं है, बल्कि उसकी ताजीम का हुक्म देती है शरीयत मुतहरा। चुनांचे हमें कहा जाता है कि इसको गुस्ल दे दो, अच्छी तरह जिस्म को साफ कर दो, खूबसूरत नया कफन पहना दो, खुशबू लगा दो, फिर एहतराम के साथ उसको उठाओ, ताजीम के साथ उसको उठाओ, कब्रिस्तान ले जाओ, जनाजागाह ले जाओ, फिर अदब और एहतराम के साथ उसको कब्र में उतारो। बाज मज़ाहिब के लोग अपने मुर्दों को दफनाते नहीं हैं, बल्कि दूसरे तरीकों से उसको तलफ कर देते हैं। यकीनन वो इंसानी हुर्मत के तकाजों के खिलाफ है। हमारे साहिबजादा सैफुल्लाह साहब बता रहे थे कि हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि मुसलमान अपने मुर्दों को दफनाते हैं, हिंदू अपने मुर्दों को जलाते हैं, तो मुसलमान अपने मुर्दों को हिंदुओं की तरह जलाते क्यों नहीं? तो हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि खजाना, सोने और जवाहिरात को दफनाया जाता है और कचरा जलाया जाता है। तो मुसलमान तो काबिल एहतराम होता है, ताजीम के काबिल होता है, उसको अदब और एहतराम के साथ दफनाया जाता है। और दफनाने में भी यही मकसद पोशीदा होता है कि अगर ये बाहर रहेगा तो इसकी बेहुरमती होगी, जिस्म फूल जाएगा, लाश फट जाएगी, बदबूदार हो जाएगी, लोग करीब नहीं आएंगे, नफरत करेंगे, या खुदा न खास्ता दरिंदे खा जाएंगे, कुत्ते नोच लेंगे। तो बेहुरमती से बचाने की नीयत से मैयत को अदब और एहतराम के साथ कब्र में दफनाया जाता है। हां, कब्र कहां पे होनी चाहिए, अच्छी कब्र कहां होती है? तो समझ लें कि मुबारक मकाम पे, मुबारक शहर में अगर कब्र बने तो बहुत अच्छा होता है। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, मेरी वफात मस्जिद अक्सा से एक पत्थर फेंकने के फासले के बराबर कर दे। अंबिया किराम के बारे में उसूल यह है कि जहां वो फौत होते हैं वहीं पे दफन होते हैं। जब एक आदमी अपने हाथ से पत्थर फेंकता है तो पत्थर कितना दूर जा सकता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी कि मेरी वफात इतनी दूर हो मस्जिद अक्सा से कि बंदा एक हाथ से पत्थर फेंके और जितनी दूर वो पत्थर जा सकता है, बिल्कुल मस्जिद अक्सा में, गोया कि मसाजिद के अंदर तो फिर मुर्दों को न दफनाया जा सकता है न इसकी इजाजत होती है। अलबत्ता कुछ फासले पर अगर मैयत को दफन किया जाए तो बहुत अच्छा। हुजूर मस्जिद अक्सा के करीब उन्होंने चाहत जाहिर की। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इस्तताअ अन यमूत बिल मदीना फलयमुत बिहा, जिस बंदे के बस में हो कि वो मदीना में मर जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो मदीना में मर जाए, यानी जिंदगी के आखिरी अय्याम मदीना में गुजारे ताकि उसकी वफात मदीना मुनव्वरा में आ जाए। बाकायदा इसकी तरगीब दी गई है। एक तो मुबारक जगह, दूसरा यह कि कब्र, बेहतर तरीका यह है कि नेक और सुलहा की कब्रों के पास कब्र बनाई जाए।
इर्द गिर्द या कम से कम एक जानिब दूसरी जानिब को सुलहा की कब्रें हों। अब देखें, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वक्त था, जख्मी तो हो चुके थे, अभी वफात नहीं पाए थे। आपने अपने बेटे को वसीयत फरमाई कि आप जाएं अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा के पास और उनसे इजाजत तलब कर लें कि रोजा मुबारक में जो एक बंदे की कब्र की जगह बाकी है वहां पे मुझे दफन किया जाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस बात की इजाजत तलब की। बुखारी शरीफ की शरह में अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी हदीस की तशरीह में लिखा है कि मालूम होता है कि नेक लोगों के पड़ोस में दफन होना ये महमूद है और अच्छा है, अल्लाह की रहमत वहीं पे उतरती है। दूसरा ये कि नेक लोगों की कबूर पे अक्सर लोगों का आना जाना लगा रहता है, वो ईसाले सवाब करते हैं, सलाम करते हैं, तो नेक बंदे के पास जो बंदा दफन होता है उसको भी वो ईसाले सवाब में से हिस्सा मिलता रहता है। और फतावा अलमगीरी में लिखा हुआ है कि अल अफजल अद-दफन फिल मक़बरति लती फीहा क़ुबूर सालिहीन, बेहतर यह है कि उस कब्रिस्तान में बंदा दफन हो जाए जिसमें नेक लोगों की कब्रें हैं। और नेक लोगों की कब्रों पे जब रहमत उतरती है तो साथ वालों पर भी रहमत उतरती है। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह अपने कमरे में तशरीफ फरमा थे। एक आदमी उनके लिए पंखा चला रहा था। पुराने जमाने में वो रस्सी के साथ पंखे खींचते थे, कंबल या बोरा डालते थे लकड़ी के डंडे के ऊपर, उसको खींचते थे तो यूं हवा पूरे कमरे में पहुंच जाती थी। तो एक खादिम लगा हुआ था, वो पंखे से हवा कर रहा था। तो एक साइल ने सवाल पूछा कि हजरत, ये जो आप लोग कहते हैं कि सालिहीन की कुबूर पर जो रहमतें उतरती हैं वो साथ वाली कब्रों पर भी उतरती हैं, ये कैसे हो सकता है? तो हजरत ने फरमाया, बड़े आसान मिसाल से बात समझाई कि जो पंखा चल रहा है ये किसके लिए चल रहा है, आपके लिए या मेरे लिए? उसने कहा, हजरत मेरे लिए कौन चलाता है, ये आपके लिए ही तो चल रहा है। फरमाया, आपको हवा पहुंच रही है? कहने लगा, हाँ मुझे भी हवा पहुंच रही है। फरमाया, ऐसी ही मिसाल है कि जब सालिहीन की कबूर पर रहमतें उतरती हैं तो उसके साथ फिर जो इर्द गिर्द लोग मदफून होते हैं उनकी कब्रों पर भी रहमतें उतरती हैं। तो सालिहीन के पड़ोस में दफन होना ये ज्यादा पसंदीदा है। हाँ, एक बात और समझ लें कि मुतअद्दिद रिवायात से ये बात साबित है कि बंदा जिस मिट्टी से बना होता है फौत होने के बाद वहीं पे दफन होता है। यानी जमीन के जिस टुकड़े से उसके बनने के लिए मिट्टी उठाई गई होती है, तुम फौत होने के बाद भी वहीं पे दफन होता। गोया कि मिट्टी अपनी जगह पर पहुंच जाती है, मिट्टी अपनी जगह पर पहुंच जाती है। चुनांचे मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जब मुस्तहब यही है कि जब हम कब्र के ऊपर मिट्टी डालते हैं तो हम 3 लप्पे डालते हैं, साथ ये भी हम पढ़ते हैं कि मिनहा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया, वफीहा नुईदुकुम, इसी मिट्टी में हम आपको लौटा रहे हैं, व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी मिट्टी से हम दोबारा तुम्हें निकालेंगे। तो गोया कि जिस मिट्टी से बंदा पैदा हो चुका होता है उसी मिट्टी में जाके दोबारा दफन होता है, वापस लौटता है। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर में और मारिफुल कुरान में यही बात लिखी हुई है। और अगर यही बात है तो मोहम्मद बिन सिरीन रहमहुल्लाह, जिनको सय्यदुत ताबिईन कहा जाता है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मायनाज शागिर्द थे। वो फरमाया करते थे कि लौ हलफ्तो सादिकन बारन गैर शाकिन, अगर मैं कसम खाऊं तो मैं अपनी कसम में खानिस नहीं हूंगा, मैं अपनी कसम में सच्चा हूंगा। वो कसम क्या है कि इन्नल्लाह मा खलका नबियहु मुहम्मदन वला अबा बकरिन वला उमरा इल्ला मिन तीनतिन वाहिदा। मैं अगर कसम खाऊं तो हानिस नहीं हूंगा,
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابو بکر صدیق کو اور حضرت عمر کو ایک مٹی سے پیدا کیا ہے. ان تینوں اشخاص کو ایک مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے تو ان کو ایک ہی روضے کے اندر جمع کر دیا. تو جہاں سے مٹی اٹھائی جاتی ہے وہاں پہ دوبارہ وہ لوٹائی جاتی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ ان تین اشخاص کی مٹی ایک تھی. علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ پھر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہیں پہ دفن ہوں گے. تو پھر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان تین حضرات، ان چار حضرات کی مٹی ایک تھی اور ایک ہی جگہ پہ یہ مٹی اکٹھی ہوگی. بہرحال مردہ وہیں پہ دفن ہوتا ہے جہاں سے ان کی مٹی اٹھائی گئی ہوتی ہے. اب اگلی بات سمجھ لیں کہ دفن کے حوالے سے یا دفن کے بعد زندوں نے کیا کرنا ہوتا ہے اور پھر مردے کے ساتھ کیا پیش آتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اعزاز اور اکرام کے ساتھ مردے کو دفنائیں. دفن ہو جائے، قبر مکمل ہو جائے. سورۃ بقرہ کا اول اور آخر ہم پڑھتے ہیں، آپ حضرات کو معلوم ہے. زیادہ جزوی مسائل میں نہیں بیان کر سکتا، اتنی تفصیلات کا وقت نہیں ہے. اور آخر میں ہم دعا بھی کرتے ہیں. دعا بالکل ثابت ہے صحیح حدیث سے. اچھا، میت کو دفنانے کے بعد تھوڑی دیر تک قبر کے پاس رکنا یہ مستحب ہے. قبر کے پاس تھوڑی دیر تک رکنا مستحب ہے. کتنی دیر تک؟ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے وصیت فرمایا کہ قال عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، جب میں مر جاؤں، میں دفن ہو جاؤں، ثم اقیموا حول قبری قدر ما تنحر الجزور، پھر تم لوگ میری قبر کے پاس رک جاؤ، مجھ سے جانا نہیں ہے، جلدی نہیں کرنی. کتنی دیر تک رک جاؤ؟ جتنی دیر تک اونٹنی ذبح ہو جائے. وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا، اس کا گوشت تقسیم ہو جائے. اونٹنی کا ذبح ہو جانا، کھال اتر جانا، گوشت کٹ جانا، تقسیم ہو جانا، اس پر جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر تک میری قبر کے پاس رکے رہو. حتی استأنس بکم، تاکہ میں قبر کے اندر بھی مانوس رہوں کہ باہر کچھ لوگ موجود ہیں. وانظر ماذا اراجع رسل ربی، اور یہ کہ میں دیکھ لوں کہ میں نے اپنے رب کے نمائندوں کو جو نکیر منکر ہیں ان کو میں نے کیا جواب دینا ہے. اتنی دیر تک آپ لوگ میرے پاس رکے رہیں. تو لہٰذا فقہا فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد اتنی دیر تک قبر کے پاس بندہ رکا رہے. ایک بندہ ہو، دو بندے ہوں، 10 بندے ہوں، ٹھیک ہے. ذکر اذکار کر لیں، تسبیح پڑھ لیں، کچھ تلاوت کر لیں دل ہی دل میں. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے، شہید ہوئے تھے غزوہ خندق میں. ان کو دفنایا گیا. جب دفنایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس کھڑے ہوئے. صحابی فرماتے ہیں کہ فسبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسبحنا طویلا، رسول اللہ کچھ دیر تک تسبیح پڑھتے رہے، ہم نے بھی کافی دیر تک تسبیح پڑھنی شروع کر دی. وکبرا فکبرنا طویلا، حضور بھی تکبیر پڑھتے رہے، ہم بھی کافی دیر تک تکبیر پڑھتے رہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب کسی میت کے دفن سے فارغ ہوتے تھے تو فرمایا کرتے تھے استغفروا لأخیکم، اپنے مسلمان بھائی کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو. وَصَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ، اور اس کے لیے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس کو نکیر منکر کے سوالات کے جواب میں ثابت قدمی عطا کر دے. فَإِنَّهُ الْآنِ يُسْأَلُ، کیونکہ ابھی اس سے سوال ہونے والا ہے. تو باقاعدہ رسول اللہ صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ تم ان کے لیے دعا مانگو، اللہ اس کو ثابت قدمی عطا کر دے. ایک تو قبر کے پاس تھوڑی دیر کے لیے رک جانا، دعا مانگنا، تسبیح تحمید تکبیر پڑھنا، یہ ثابت ہے. اگلی بات کہ پھر جب زندہ واپس چلے جاتے ہیں
تو اپنے مردوں کو بھلائے نہ، بلکہ وقفے وقفے سے یاد رکھیں اور قبور کی زیارت کر لیا کریں، قبور کی زیارت کر لیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں صحابہ کرام کو قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا، لیکن پھر بعد میں آپ نے اجازت دی بلکہ حکم دے دیا، فرمایا قد کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میں نے پہلے تمہیں منع کیا تھا کہ قبروں کی زیارت نہ کرو، اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنها تزہد فی الدنیا وتذکرکم الموت، کیونکہ جو بندہ قبروں کی زیارت زیادہ کرتا ہے تو دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، دنیا کی طرف میلان کم ہو جاتا ہے، بندے کو موت کی یاد آتی ہے، لہٰذا قبروں کی زیارت کرنی ہوتی ہے۔ عام مسلمانوں کی قبور کی زیارت کرنا، ایک تو اس لیے کہ ہم جا کے ایصال ثواب کریں گے، دوسرا اس لیے کہ قبر کی زیارت سے خود ہمیں دنیا سے بے رغبتی ہو جائے گی۔ دو مقاصد کے لیے قبور کی زیارت کرنی چاہیے، عام مسلمانوں کی قبور، اور پھر جو اپنے عزیز و اقارب ہوتے ہیں تو یہ تو پھر عزیز و اقارب کا حق ہوتا ہے، جیسے زندوں کا حق ہوتا ہے کہ بندہ صلہ رحمی کرے، ان سے گاہے بگاہے ملاقات کے لیے جائے، ایسے ہی مردوں کا بھی حق ہوتا ہے، خاص طور پہ والدین کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب برا، جو بندہ ہر جمعے کے دن اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے، دونوں فوت ہو چکے ہیں یا ایک فوت ہو چکا ہے، ان کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو غفر لہ، اس بندی کی مغفرت کر دی جاتی ہے، وکتب برا، اور یہ بندہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی والدین کی زندگی میں اگر اس بندے نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو ان کے فوت ہونے کے بعد جب یہ ان کی قبور کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اچھا سلوک کرنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ خواتین قبروں کی زیارت کے لیے جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی؟ تو پہلے تو نہیں جا سکتی تھی، اب جا سکتی ہیں۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں جاتی ہیں یا نہیں جاتی؟ جی، بلکہ مردوں سے زیادہ جا سکتی ہیں، مرد تو اتنا نہیں ہوتے جتنا خواتین ہوتی ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں احادیث مبارکہ کو تو خود بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خواتین قبروں کی زیارت کے لیے نہ جائیں۔ لعن اللہ زوارات القبور، اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے ان خواتین پر جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں۔ قبور کی زیارات کے لیے کثرت سے جانا ناپسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے، لیکن بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ خواتین قبروں کی زیارت کے لیے جا سکتی ہیں، جس طرح کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود اپنے خاوند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے، اپنے والد کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے حجرے میں جایا کرتی تھی۔ مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام پہ ان کا بھائی دفن ہوا تھا جو سفر میں کہیں پردیس میں فوت ہوا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ وہاں قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئی تھی، یہ باقاعدہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ خواتین قبر کی زیارت کے لیے جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی؟ تو بات سمجھ لیں کہ اگر دور صحابہ میں خواتین قبر کی زیارت کے لیے گئی ہیں یا اکا دکا اس طرح کوئی واقعہ ہمیں روایات میں ملتا ہے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ آج بھی خواتین کھلم کھلا کثرت سے قبور کی زیارت کے لیے جایا کریں، کیونکہ وقت بدل گیا ہے، فتنے بہت آ چکے ہیں، خواتین کا مزاج بھی کافی بدل چکا ہے، تو لہٰذا اگر اس زمانے میں کسی خاتون نے قبر کی زیارت کی تو آج اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ البتہ بعض حضرات نے قدر تفصیل بیان کی ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ جوان خواتین قبروں کی زیارت کے لیے نہ جائیں، عمر رسیدہ خاتون قبر کی زیارت کے لیے جائے،
لیکن کس قبر کی زیارت کے لیے جائے؟ یا تو اپنے عزیز و اقارب کی قبور کی زیارت کے لیے جا سکتی ہے، یا کسی نیک بندے کی قبر کی زیارت کے لیے جا سکتی ہے برکت کے حصول کے لیے، اور بس۔ اس میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ خاتون ایک تو پردے کا اہتمام کرے، دوسرا یہ کہ قبر کی زیارت کے آداب کا پتہ ہو، یہ نہ ہو کہ وہاں پہ جا کے جزا فضا کرنا شروع کر دے، یا پھر بے پردگی ہو، یا پھر قبور کے سامنے سجدے کرنا اور قبور سے مانگنا شروع کر دے، تو پھر شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ایک تو خاتون عمر رسیدہ ہو، دوسرا یہ کہ قبر کس کی ہو، اپنے خاوند کی قبر ہے، اپنے والد کی قبر ہے، یا اپنے بیٹے کی قبر، یعنی عزیز و اقارب کی قبور۔ تیسری بات یہ کسی ولی کی قبر کے لیے جائے، لیکن فقط وہاں سے برکت کا حصول مقصود ہو، ایصال ثواب مقصود ہو، تو اس طرح گنجائش ہوتی ہے۔ اور شرط یہ ہے کہ اس کو قبر کی زیارت کے آداب اور شرعی مسائل کا پتہ ہو، وہاں جزا فضا نہ کرے، بے پردگی نہ ہو، قبور سے مانگنا شروع نہ کر دے، سجدے نہ کرے، تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ باقی نوعمر خواتین نہیں جا سکتی، پھر عمومی قبرستان میں نہیں جا سکتی، یا پھر کوئی ایسا مزار ہوتا ہے، اگرچہ اللہ والے کا مزار ہوتا ہے، ہم مانتے اللہ والے ہوتے ہیں، لیکن مزار کے اوپر جو لوگوں کا رش ہوتا ہے، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، اور خواتین کی عزت اور عفت خطرے میں ہوتی ہے، اور پھر ایسے حالات میں اللہ والوں کی قبور کی زیارت کے لیے بھی جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں مدفون تھے، چنانچہ میں جایا کرتی تھی حضور کی قبر کی زیارت کے لیے۔ پھر میرے والد فوت ہوئے، وہ بھی ساتھ مدفون تھے، تو میں ان کی قبر کی زیارت کے لیے بھی جایا کرتی تھی۔ لیکن جیسے خاتون اپنے گھر میں ہوتی ہے اور اپنے گھر کے کپڑے پہنے ہوتے تھے اور دوپٹہ سر پہ لیا ہوتا تھا، چہرہ چھپانا اور اپنے جسم کو مکمل ڈھانپنا اس کا اہتمام نہیں کرتی تھی۔ میں کہتی تھی کہ یا تو میرے خاوند ہیں یا پھر میرے والد ہیں، دو بندے ہی تو ہیں۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہوئے تو فرماتی ہیں کہ ما دخلته الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر۔ جب حضرت عمر روضہ مبارک میں دفن ہوئے تو میں کبھی بھی روضہ مبارک میں داخل نہیں ہوئی مگر اس طرح کہ اپنے اوپر کپڑے اچھی طرح لپیٹ لیا کرتی تھی، حیاء من عمر، حضرت عمر سے حیا کرتے ہوئے۔ حضرت عمر سے حیا کرتے ہوئے میں اپنے آپ کو مکمل کپڑے میں لپیٹ لیا کرتی تھی۔ اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب قبر کے پاس جب بندہ جاتا ہے تو صاحب قبر بندے کو پہچان بھی لیتا ہے، دیکھ بھی لیتا ہے، اور اس کے سلام کا جواب بھی دے دیتا ہے۔ یہ تو میں آگے انشاءاللہ اس کے بارے میں وضاحت کروں گا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کا اس قدر اہتمام کرنا اور اپنے اوپر کپڑا لپیٹنا یہ کوئی معنی رکھتا ہے، یہ بے معنی اور بے مقصد نہیں ہے۔ اور اگلی بات یہ کہ لواحقین اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کیا کریں، ایصال ثواب کریں۔ ایصال ثواب میں بہترین طریقہ یہ ہے کوئی ایسا کام کر لے اپنے مرحومین کے لیے کہ مسلسل ان کو اجر ملتا رہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ان ام سعد ماتت، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، فأی الصدقۃ افضل، بہترین صدقہ کون سا ہے؟ قال الماء، پانی، یعنی جہاں لوگوں کو پانی میسر نہیں ہے ان کے لیے پانی کا انتظام کر لو، یہ بہترین صدقہ ہے۔ پھر حضرت سعد بن عبادہ نے اپنی والدہ کی ایصال ثواب کے لیے کنواں کھدوایا اور لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر لیا۔ اب یہ صحیح حدیث ہے، اور صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ میت کے ایصال ثواب کے لیے اس طرح انتظام کیا جا سکتا ہے، گویا کہ زندہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں، مردوں کو ثواب بخشتے ہیں تو وہ ثواب پہنچتا ہے۔
مشہور حدیث ہے، شاید بخاری شریف کی ہے، کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن کچھ اعمال، کچھ ثوابات مرنے کے بعد بھی مردے کو پہنچتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک عمل او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد اگر کوئی بندہ پیچھے چھوڑتا ہے تو پھر نیک اولاد اپنے مرحوم والد کے لیے یا والدہ کے لیے دعا کرتی ہے، اس کا ثواب مسلسل مرحومین کو پہنچتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اولاد جب دعا مانگتی ہے اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے، مال پیسہ خرچ کر لے تو اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث، میت قبر میں ایسی ہوتی ہے جیسے ڈوبنے والا اور مدد کو پکارنے والا۔ یعنی ایک آدمی ہے وہ دریا میں ڈوب رہا ہے اور مدد کے لیے لوگوں کو پکار رہا ہے، اشارے کر رہا ہے کہ مجھے بچا لو، مجھے نکالو، میری مدد کرو۔ تو جیسے وہ بندہ مدد کے لیے پکارتا ہے، ایسی ہی مرحومین مدد کے لیے پکارتے ہیں، ڈوبنے والے کی مانند ہوتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں۔ ینتظر دعوتا تلحقه من اب او ام او صدیق، انتظار کرتے ہیں میرے والد، میری والدہ، میرے ساتھی کی جانب سے کوئی دعا آ جائے، کوئی نیک عمل آ جائے۔ فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، پھر اپنے زندوں کی جانب سے کچھ اس کو مل جاتا ہے تو یہ اس کے لیے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہوتا ہے، سب سے زیادہ اس کو محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا مردہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میری زندہ میرے لیے کچھ ایصال ثواب کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب بھی کر لیا کریں، اور ایصال ثواب کرتے ہوئے ہم کوئی بھی نفل عمل کریں، نفل عمل کریں، نفلی صدقات ہوں یا کوئی صدقہ جاریہ، مسجد بنوائیں اور کوئی پانی کا انتظام کر لیں، کوئی خیراتی ادارہ بنائیں، کوئی ہسپتال بنائیں جس سے مخلوق خدا کو تسلسل کے ساتھ فائدہ پہنچے، پھر ہم اس کا ثواب اپنے مرحومین کو بخشیں۔ نیک عمل کرنے سے پہلے بندہ نیت کرے کہ میں جو یہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں فلاں مرحوم کے لیے پڑھ رہا ہوں، بہت اچھی بات، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ نیک عمل مکمل کرنے کے بعد بندہ نیت کرے کہ میرا یہ نیک عمل فلاں بندے کے لیے ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ایصال ثواب کرتے ہوئے بعض لوگ تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تنگ دلی کا معنی یہ ہے کہ صرف میرے والد کو یہ ثواب پہنچے، کسی اور کو نہ پہنچے، اور وہ ڈرتے ہیں کہ شاید اس طرح ثواب تقسیم ہو جائے گا اور میرے والد کو کم ملے گا اگر میں نے اور لوگوں کو شریک کر دیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ بندوں کا حساب کتاب ہوتا ہے کہ زیادہ شریک ہو گئے تو ثواب یا وہ چیز گھٹ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، جبکہ اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ جتنے شرکاء بڑھتے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے حصے بھی بڑھتے جاتے ہیں، حصے بڑھتے جاتے ہیں۔ اب اصول سمجھ لیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ میں نے یہ ایک پارہ تلاوت کی ہے، یہ میرے والد کے لیے، میرے دادا کے لیے اور میری والدہ کے لیے، دادی کے لیے، میرے فلاں عزیز 10 بندوں کے لیے ایصال ثواب ہے، تو 10 بندوں کو الگ الگ اس کا ثواب ملتا ہے، پورا پورا، وہ ایک پارہ کا ثواب تقسیم نہیں ہوتا، 10 بندوں کو الگ الگ پورے پارے کا ثواب ملتا ہے۔ اور چونکہ میں نے احسان کیا ہے اپنے والد مرحوم پر اور اپنے دادا پر اور اپنے فلاں عزیز پر، فلاں عزیز پر، تو مجھے 10 بندوں کے ساتھ احسان کرنے کا 10 گنا اجر ملے گا۔ تو گویا کہ اگر میں اکیلے ایک والد صاحب کو ایصال ثواب کرتا تو والد صاحب کو ایک پارے کا ثواب مل جاتا، مجھے ایک پارے کا ثواب مل جاتا، لیکن میں 10 بندوں کو ثواب بخشتا ہوں تو 10 بندوں کو الگ الگ ایک ایک پارے کا ثواب ملے گا اور مجھے اکیلے 10 پاروں کا ثواب ملے گا۔ تو آسان طریقہ یہ ہے ایصال ثواب کا کہ ہم یہ کہا کریں کہ اللہ میں نے جو یہ نیک عمل کیا ہے اس کو قبول کر لے، پھر اس کے بعد اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں
اور تمام انبیاء اور تمام صحابہ، اور پھر جو آپ کے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، خلفائے راشدین ہیں، ائمہ اربعہ مجتہدین ہیں، ازواج مطہرات ہیں، اہل بیت ہیں، حسنین کریمین ہیں، پھر جملہ اہل اسلام، اور پھر اپنے خاص طور پہ میرے اساتذہ، میرے مشائخ، میرے والدین، میرے آباء و اجداد اور فلاں جس کا آپ تذکرہ کریں گے بطور خاص ان کو اللہ یہ ثواب پہنچا دے۔ پھر یہ تھوک کا سودا ہو جاتا ہے، اور تھوک کے سودے میں جہاں مرحومین کو ثواب پہنچتا ہے پورا وہاں بخشنے والے کو سب کے برابر کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر لیا کریں۔ پھر میرا تو خیال یہ تھا کہ آگے جو قبر کے اندر کے معاملات ہیں وہ بھی ہم بیان کریں گے، وہ انشاءاللہ پھر ہم کل اللہ تعالی ہمیں خیریت سے وہاں تک پہنچا دے۔ قبر تک بھی ہم نے پہنچنا ہے، اور کل اس کے درس تک بھی اللہ تعالی ہمیں خیریت سے پہنچا دے۔ بہرحال یہ جو احوال ہوتے ہیں یہ فقط معلومات نہیں ہوتے، اور معلومات برائے معلومات نہیں ہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے کچھ سبق بھی حاصل کر لیا کریں کہ ہماری اپنی ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہم نے تیاری بھی کرنی ہے، اور ہمارے عزیز و اقارب جب دنیا سے جاتے ہیں تو اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، یہ بھی ہم سمجھا کریں اور یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ جی۔ امین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ